تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے واجب الاحترام علامہ سید محمد نقی نقوی صاحب، جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں تحفظ مومنین پاکستان کے، اور ان کے القابات میں شمار ہے خطیب حسینیت۔ خطیب حسینیت ان کا لقب ہے جس کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، اور آج ہم ان سے کریں گے بہت ساری باتیں، بہت ساری خصوصی گفتگو دینی مسائل کے اوپر اور مذہبی باتیں، اور جیسا کہ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کا عنوان ہے رمضان کی حقیقت، تو ان سے جانیں گے رمضان کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم نقی نقوی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، دعائیں آپ کی، مولا آپ کو خوش رکھے۔ آپ جیسے کہ ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور آپ ٹی ایم پی نیوز میں آج ہمارے نشریات کے اندر پہلی رمضان کو آپ کا انٹرویو کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل کہنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا تمام برادران ایمانی کو کہ جو پورا سال رمضان مبارک کا انتظار کرتے ہیں، اور بڑا مقدس ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مبارک میں یعنی کہ بندہ جو اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اس رمضان کے حوالے سے ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ اس میں پروردگار عالم میزبان ہوتا ہے، اور اس کا بندہ جو ہے اس کا مہمان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسا میزبان ہوتا ہے ویسی وہ جو ہے مہمان فیضیاب ہوتا ہے۔ تو بڑے اس کے شرف ہے، بڑے مولا کا کرم ہے کہ پروردگار عالم کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہم وہ خوش نصیب لوگوں ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم جو ہے اس کی میزبانی کا شرف حاصل کر سکیں۔ اچھا نقی نقوی صاحب، ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ تحفظ مومنین پاکستان کا حصہ رہتے ہیں، اور تحفظ مومنین پاکستان کے پروگراموں میں نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، تو ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے تحفظ مومنین پاکستان کو کیسا پایا؟ دیکھیں، لائق ستائش اور لائق صد مبارکباد ہیں تحفظ مومنین پاکستان کے تمام اراکین، بالخصوص ہمارے عہد کی عہد ساز شخصیت سرکار علامہ علی عرفان عابدی صاحب، جو کہ ہمارے صدر ذی وقار ہیں، اور جس سے پوری رونق ہے اور عالمی فورم پر پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، اور ان کی بڑی کابش ہیں۔ جب سے وہ تشریف لائیں تو اچھا خاصا مطلب یہ کہ کافی کامیابی جو ہے وہ ترقی اور سب مراحل سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چیئرمین جناب ناظم رضوی صاحب بہت ہی محبت کی شخصیت، انتہائی شفیق شخصیت، اور میں ہمیشہ ان کی محبتوں کا مقروض رہتا ہوں۔ اور ابھی بھی میں سرکار شہنشاہ خراسان نے ایک کرم فرمائی کی، اور میں وہاں گیا ایران، وہاں سے جیسے ہی واپس آیا ہوں تو میں یہاں ان کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا، اس میں میں حاضر ہوا، اور مسلسل میری خدمات ان کی رہتی ہے، کیونکہ یہ انتہائی عقیدت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ مسلسل محو سفر ہیں، اور بہت کم وقت میں تحفظ مومنین پاکستان نے بہت اچھی ترقی کی ہے، اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری ہے، اور میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے ہمارا آپ سے کہ جس طرح سے ہم نے اپنے پروگرام کا عنوان رکھا ہے رمضان کی حقیقت، تو ہم آپ سے جانیں گے کہ ہم جس طرح سے آج کل لوگ رمضان مناتے ہیں، رمضان کو ایک طرح سے رمضان ہمارا قومی بہت بڑا تہوار ہے، تو رمضان میں لوگ کس طرح سے اس کو منانا چاہیے؟ رمضان کی حقیقت آپ کی نظر میں اصل معنوں میں ہے کیا؟ دیکھیں، بعض یہ حقیقت ہے رمضان تو یہی ہے کہ یہ ماہ مقدس جو ہے بندے کو یعنی کہ اپنے معبود سے قریب کرتا ہے، عبد اور معبود کا رشتہ اور قریب ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ رحمت کا مہینہ ہے اور استغفار کا مہینہ ہے۔ اس میں تو پروردگار عالم کا خاص کرم یہ ہے کہ ایک ایک سانس مسلسل عبادت، ایک ایک لمحہ
اور پھر اس میں سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ عام دنوں میں اگر آدمی جناب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا رمضان میں ثواب بے پناہ ہو جاتا ہے. پروردگار مسلسل رحمتوں برکتوں کا نزول مسلسل کرتا ہے ماشاءاللہ, اور اس کے بے پناہ فائدے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس رمضان کے جو ہے فوائد اور اس کے فیض کو حاصل کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اب کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان کے پروردگار اس کو بلا رہا ہے اپنی طرف, وہ اس کی طرف نہ جائے. تو مسلسل جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. تو اس کے علاوہ ایک بات اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کا اپنے بندے پر کتنا عظیم احسان عظیم ہے کہ اب پروردگار جس نے جو کہ احسن الخالقین ہے, جس نے انسان کو یعنی اشرف المخلوقات بنایا, پوری کائنات میں ایک شرف عطا کیا, اور اس میں سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ سال بھر جو آدمی چیزیں کھا رہا ہے اور پورے جسم میں ایک زہر جمع ہو جاتا ہے, پائزن ہوتا ہے. اب یہ پروردگار کا کرم دیکھیں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ سارا جو ہے زہر جو ہے وہ جل جاتا ہے. ہاں, اور بالکل انسان جو ہے نا جب ماہ رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان ایک نئی زندگی اس کو ملتی ہے, اور روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کے جو نا فیوز و برکات سے جو ہے استفادہ. یہ میں ٹیکنیکل انٹرنیشنل موضوع پہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ پوری دنیا میں اس بات کو سائنسدانوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ روزہ جو ہے, اچھا بہت سے مذاہب میں یہ روزہ جو کسی نہ کسی طرح سے ہے موجود, مگر یہ کہ یہ پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے مصداق ہے, اور یہ ان کے صدقے میں ہمیں اتنا بڑی مطلب یہ کہ پروردگار نے کرم فرمائی کی. اچھا, اب تھوڑا سا سوشل بات کی طرف آ جاتے ہیں. آپ اپنا رمضان کس طرح گزارتے ہیں؟ بھائی ہمارا تو رمضان اسی طرح گزرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت آیات ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ محبت کا پیغام, پیار کا پیغام, جو کہ ہمارا کام ہے مسلسل مجالس پڑھنا. اور اسی ماہ مقدس میں سرکار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ان کا نزول ہوا, تو بس اسی حوالے سے پورے اس ماہ مقدس میں ہمارے پروگرام جاری رہتے ہیں, اور مسلسل یہ ہمارا مہینہ سفر میں گزرتا ہے پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی. اچھا, اس رمضان کے اندر آپ کا گھر کے اندر جو سحری اور افطاری ہوتی ہے اس میں آپ کو کون سی ایسی چیز بہت زیادہ پسند ہے جس میں آپ کہتے ہو کہ نہیں یار یہ چیز دسترخوان پہ لازم ہونی چاہیے؟ بات یہ کہ دو ماہ مقدس ہی ایسے ہیں, ماہ رمضان اور ماہ کیا نام ہے محرم, کہ دنیا کی سب سے عظیم نعمتیں, ایک محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ایک پروردگار عالم کا کرم ہوتا ہے, اور دوسرا امام حسین السلام کے صدقے میں. یہ تو ماہ مقدس وہ ہیں کہ پورے محرم سال میں کچھ نہیں ملتا, وہ ان ماہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ نعمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آدمی سیراب ہو جاتا ہے. علامہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ اس نشریات میں شامل ہوئے.